بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ عید کا موقع تھا اور میں نے بھائی جان سے مہندی اور چوڑیوں کی فرمائش کی تھی۔ امی بیمار تھی اور ہم شاپنگ نہ کر سکے تھے۔ بھائی جان نے بات مان لی اور وہ میرے لیے بازار چلے گئے۔ چوڑیوں کی دکان پر پہنچے تو دکاندار سے کہا کہ کانچ کی چوڑیاں دکھاؤ۔ اب سامنے کانچ کی چوڑیوں کا ڈھیر لگا تھا اور بھائی جان پریشان سے کھڑے اس ڈھیر کو تک رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کون سی خریدوں، کس رنگ اور سائز کی لینی ہے، کیونکہ میری چوڑیوں کا سائز تو گھر بھول گئے تھے۔ اسی وقت دکان میں ایک خاتون اور اپنی والدہ کے ہمراہ داخل ہوئی۔ دونوں نے برقع پہن رکھا تھا۔ وہ میرے بھائی کو پریشان دیکھ کر مسکراتی۔ نقاب الٹ کر نوجوان لڑکی نے پوچھا، کس کے لیے چوڑیاں خرید رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس قدر اپنائیت بھرا لہجہ تھا جیسے کوئی اپنے گھر کے فرد سے مخاطب ہوتا ہے۔ بھائی جان نے مخاطب کی جانب دیکھا تو اس کے چاند چہرے کی آب و تاب دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو گئے۔ کہاں تو کانچ کی رنگ برنگی چوڑیوں میں الجھے تھے اور ادھر ماہتاب رخ حسینہ کی نشیلی کاجل بھری نگاہوں میں الجھ کر رہ گئے۔ ایک پل میں اس پری چہرہ نے میرے بھائی کے احساسات کو بھانپ لیا۔ مزید قریب آ کر بولی، رشتہ بتا دو تو میں مدد کروں۔ بہن کے لیے خریدنی ہے، بھائی جان نے شرما کر کہا۔ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ غیر شادی شدہ ہیں۔ بھائی جان یہ کہتے ہوئے اور زیادہ لجا گئے تو وہ ہنس دی، ایک کھنکھناتی ہیں۔ عید کا تحفہ ہے، اچھا تو پھر ہم پر چھوڑ دیجیے۔ خاتون نے الٹ پلٹ کر لچوں میں سے نہایت حسین دیدہ زیب اور نفیس چوڑیاں نکال دی۔ یہ ٹھیک رہیں گی۔ بھائی نے بغیر سوچے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اچھا تو پھر سائز بتائیے۔ وہ تو میں گھر بھول آیا ہوں۔ خفیف ہوئے اور پسینے سے شرابور ہو گئے۔ شاید اس حسینہ کے حسن کا رعب تھا کہ اس قدر نروس تھے۔ کیا میرے سائز کی ٹھیک رہیں گی؟ پری رخ نے اپنی گلابی کلائی آگے کر کے دکھائی۔ بھائی نے گھبرائی ہوئی نظر ڈالی اور بولے، ہمشیرہ کا سائز کچھ کم ہوگا، ایک سائز کم دے دو۔ دکاندار نے کہا، کتنی دوں؟ 2 درجن۔ چوڑیاں پیک ہو گئیں تو 2 درجن چوڑیاں پیک ہو گئیں تو خواتین اپنے لیے آرائش کی اشیاء نکلوانے لگیں۔ منصور بھائی رقم ادا کر کے دکان سے باہر آ گئے۔ ذرا دور جا کر پھر واپس پلٹے، یاد آیا کہ چوڑیوں کا ڈبہ جو دکاندار نے پیک کر کے کاؤنٹر پر رکھا تھا وہ تو وہی چھوڑ دیا ہے۔ بخلاہٹ میں دوبارہ گئے۔ خواتین مسکرا رہی تھی۔ دکاندار نے بھی بھائی جان کی بخلاہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے خوش اخلاقی سے ڈبہ بھائی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب جو ہی باہر نکلے وہ دونوں عورتیں بھی دکان سے باہر آ گئیں۔ بڑی بھی بولی، ارے بیٹا، کیا صرف چوڑیاں ہی خریدنی تھی؟ بہن کے لیے جویلری نہ لوگے؟ آنٹی مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں، میں نے کبھی خریدی نہیں ہے۔ اچھا تو آؤ ہمارے ساتھ۔ اب وہ آگے آگے اور میرا بھائی ان کے پیچھے پیچھے۔ جویلری میں پہنتی نہ تھی، بھائی کو پتہ تھا، لیکن ان اجنبی عورتوں نے گویا ان پر جادو کر دیا تھا کہ ان کے حکم کے تابع ہو گئے، جیسے کوئی نادیدہ قوت ان کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر خواتین ایک جویلری کی دکان میں گھس گئیں اور دکاندار سے جویلری دکھانے کو کہا۔ تبھی بھائی نے اپنی ساری قوت گویائی جمع کر کے حلق سے آواز نکالی، یہ نہیں لینی، میری بہن نہیں پہنتی۔ اچھا تو پھر پہلے کیوں نہ بتایا؟ تینوں شاپ سے باہر آئے، تب وہ کہنے لگی، تیز دھوپ اور گرمی بہت ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ذرا دیر کو دم لے لو اور ٹھنڈا پانی پی لو۔ وہ رہا سامنے ہمارا گھر۔ خاتون کے اصرار پر بھائی نے بات مان لی اور پھر سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک بلڈنگ پر پہنچ کر وہ رک گئیں، آؤ اوپر چلو۔ اب ذرا میرے بھائی کے حواس قابو میں آ چکے تھے۔ سوچا کہ ایسے اکیلی خواتین کے ہمراہ ان کے گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ ابھی دیر ہو رہی ہے، میں پھر آؤں گا اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ۔ آپ گھر بتا دیجیے، دوسری منزل پر تیسرا فلیٹ ہے۔ تبھی میرا بھائی ان کو خدا حافظ کہہ کر گھر آ گیا۔ میں نے چوڑیاں دیکھی اور بہت خوش ہوئی، بہت عمدہ تھیں۔ کیا پسند آئیں؟ ہاں بھائی جان، یہ تو بہت خوبصورت ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کا ذوق کس قدر اعلیٰ ہے۔ بھابھی کے تو عیش ہو جائیں گے۔ مذاق مت کرو، تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے کتنے جتن سے خریدی ہیں۔ امی قریب بیٹھی تھیں۔ ارے واہ، چوڑیوں کے لیے بھی جتن کرنے پڑے؟ بھلا بتاؤ تو کیا جتن کیے ہیں؟ تبھی بھائی جان نے والدہ کو احوال بتایا اور بولے، میں نے اکیلا جانا مناسب نہیں سمجھا، مگر وعدہ کر آیا ہوں کہ اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آؤں گا۔ آپ عید کے بعد چلیے گا میرے ہمراہ ان لوگوں کے گھر۔ روانی میں انہوں نے حسینہ کی تعریف
روانی میں انہوں نے حسینہ کے حسن کی تعریف بھی کر دی۔ اماں بیٹے کے جذبات بھانپ کر مسکرا دیں۔ ہاں بھائی ضرور چلوں گی، کیا خبر اسی بہانے لڑکی پسند آ جائے، وہ تیرا گھر بس جائے۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، کوئی لڑکی دل کو نہیں بھاتی۔ سمیرہ تجھے پسند نہیں، حالانکہ بچپن سے نسبت ہے۔ دوسری ہوں شمائل کو کہاں سے لاؤں جو تجھے پسند آ جائے۔ عید کے تیسرے روز امی اور میں بھائی جان کے ہمراہ وہاں گئے جہاں بھائی جان ہم کو لے گئے۔ فلیٹ کا در کھٹکھٹایا، اسی جوان سال حسینہ نے در کھولا، ہم کو اندر بٹھایا اور بولی اماں گھر پر نہیں ہیں، وہ رشتہ داروں سے ملنے گئی ہیں، آپ بیٹھیے میں اطلاع کراتی ہوں۔ نہیں ان کو زحمت نہ دیں، ہم دوبارہ ملنے آ جائیں گے، اور رشتہ داروں سے بھی عید ملنے کو جانا ہے۔ والدہ نے بھرپور نظر اس پر ڈال کر جواب دیا۔ میں تو اس لڑکی کے حسن کو تکنے میں محو تھی جو واقعی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، اور ایسی سج دھج کے جیسے عروس نو ہو، ریشمی قیمتی ملبوس، خوش رنگ اور زرق برق زیور پہنے چاند کا نور لگتی تھی۔ اس کی رنگت چمکدار اور نقوش دل نشین تھے۔ میں نے تو ایسے حسن کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا اور آج پہلی بار آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید ایسی ہی ماہ پارہ کے بارے میں لکھا جاتا ہوگا کہ آسمانی حور جیسی تھی۔ بھائی سر جھکائے بیٹھا تھا، کبھی کبھی کن اکھیوں سے لڑکی کو دیکھ لیتا تھا۔ وہ یہ دیدہ زید نگاہی اس کے من کے چور کی چگلی کھا رہی تھی۔ اماں بھی بیٹے کا اندھیا بھانپ گئی تھی، تبھی سوال کر دیا، بیٹی کیا شادی شدہ ہو؟ نہیں خالہ جی، ایک ادا سے شرمائی۔ تبھی والدہ نے کہا اب ہم چلتے ہیں، پھر آنا ہوگا تو آپ کی والدہ سے بھی مل لیں گے۔ چلتے ہیں۔ چلتے چلتے میں نے پوچھا اپنا نام بتائیے۔ مہتاب، اس نے ایک آن سے بتایا۔ واقعی تم مہتاب ہو، میں نے دل میں تصدیق کی۔ جب ہم گھر واپس آ گئے میری والدہ نے فرمایا بیٹے اس گھرانے کا خیال دل سے نکال دو، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ کیوں اماں، آپ کو کیسے پتا؟ بیٹا میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، زمانہ سمجھتی ہوں، اور تم تو ابھی بچے ہو۔ بھائی کا چہرہ اتر گیا، دل بجھ سا گیا۔ میں نے ان کو افسردہ دیکھ کر کہا بھائی جان ہو سکتا ہے اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہو یا کسی اور کو پسند کرتی ہو، منگنی شدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سب بھی نہ ہوا ہو تو بھی کیا عجب ہے کہ یہ لوگ جو اتنے مالدار لگتے ہیں ہم کو رشتہ ہی نہ دے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ بھی ہمیں اس حوالے سے پسند کر لیں، رد بھی تو کر سکتے ہیں۔ بھائی نے کوئی جواب نہ دیا، سارا راستہ خاموشی اختیار کیے رکھے۔ گھر آ کر ہم نے فوری طور پر منصور سے کلام نہ کیا، لیکن میں جان چکی تھی کہ میرے بھائی کا چین سکون کوئی لے گیا ہے۔ وہ تمام وقت بے چین مضطرب رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اماں سے مزید اس بارے میں بات نہ کی، لیکن میری کہی ہوئی بات ذہن نشین ہو گئی کہ کیا خبر وہ بھی ہم کو پسند کریں یا نہ کریں، کیا خبر لڑکی کی منگنی ہوگی ہو یا پھر کسی کو پسند کرتی ہو۔ دل کی لگی بری ہوتی ہے۔ بھائی جان دل کی لگی کو بچانے کی خاطر دوبارہ اس فلیٹ پر گئے تاکہ ان سوالات کی تصدیق کرنے کی صحیح کر لیں۔ فلیٹ پر آج بھی مہتاب ہی تھی۔ اس نے در کھولا اور کہا امی گھر پر نہیں ہیں۔ منصور تم ایسا کرو ذرا دیر کو نیچے چلو، میں تیار ہو کر ابھی آتی ہوں۔ بھائی جان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر بھی تابعداری کی اور فلیٹ کے نیچے فٹ پاتھ پر انتظار کرنے لگے۔ 15 منٹ بعد لڑکی برقع اوڑھ کر آ گئی۔ وہ خود کو سنوارے رکھتی تھی، نقشق سے درست تھی۔ اس وقت بھی کپڑے بہت عمدہ تھے۔ اس نے بھائی سے کہا گھر میں نہیں بیٹھتے، اماں موجود نہیں ہیں، ایسے میں کوئی رشتہ دار آ جائے اور ہم کو اکیلا پائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں نے گھر کو تالا لگا دیا ہے، دوسری چابی اماں کے پاس پرس میں ہوتی ہے۔ یوں وہ ابھی جلدی آنے کی نہیں، اپنی خالہ زاد بہن کے پاس گئی ہیں جو بہت دور رہتی ہیں۔ ہم کہیں باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تم آئے ہو تو اب درد سے تو لوٹا نہیں سکتی۔ دونوں نے ایک مہنگے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ اس دوران منصور نے پوچھا ابو اور والدہ ساتھ نہیں رہتے کیا؟ وہ لندن میں رہتے ہیں، مہتاب نے بتایا۔ بھائی جان اپنی کار پر گئے تھے، پوچھا اب کہاں چلنا ہے؟ اس نے کہا دریا کنارے سیر کریں گے اور باتیں بھی کر لیں گے۔ دریا پر پہنچ کر کشتی کرائے پر لی اور دونوں نے دریا کی سیر کی۔ مہتاب نے کچھ اس طرح گفتگو کی جس سے واضح ہوا کہ وہ بھی منصور بھائی کو پسند کرنے لگی ہے۔ پہلی ہی نظر میں شیدائی ہو گئی تھی۔ بتایا کہ ابھی کہیں رشتہ ہوا ہے اور نہ منگنی وغیرہ۔ بھائی جان دل میں مسرت کے پھول کھل اٹھے۔ توقع نہ تھی کہ یہ گوہر نایاب اتنی جلدی ان کی مراد بھر لائے گا اور جیون ساتھی بنانے کی امید روشن ہو جائے گی۔ 2 گھنٹے بعد یہ واپس گھر لوٹ آئے۔ لڑکی نے میرے بھائی سے دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ جمعہ کے جمعہ آیا کرو، اس روز اماں کہیں نہیں جاتی، گھر ہوتی ہیں۔
تبھی اس نے بلڈنگ کے دروازے پر ہی منصور کو خدا حافظ کہہ دیا اور فلیٹ پر چلنے کا نہ کہا۔ منصور بھائی سوچنے لگے لڑکی احتیاط سے کام لینا چاہتی ہے اور مجھ سے ملنا بھی اس کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تبھی پبلک پلیس پر لے کے اور تنہائی میں مجھے اپنے ساتھ گھر بٹھانے سے گریز کیا، حالانکہ وہ میرے بھولے بھالے بھائی پر یہ تاثر جما رہی تھی کہ جب گھر پر اکیلی ہو کسی غیر مرد کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ادھوری ملاقات دل کی لگی کو دو آتشا کر گئی۔ وہ زیادہ بے چین و بے قرار ہو گئے، رات کو نیند نہ آتی اور کمرے سے نکل کر صحن میں ٹہلتے۔ اماں نے نوٹ کیا اور بولی، بیٹا کیا مسئلہ ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اماں آپ پہلے اصرار کرتی تھی کہ شادی کرو، اب جب میں چاہتا ہوں شادی کرنا تو نام نہیں لیتی۔ بیٹا شادی ضرور کرانی ہے تمہاری، اور بہت جلد چاہتی ہوں کہ ہو جائے۔ بہو گھر میں آ جائے مگر ماہتاب ہرگز نہیں۔ اماں آخر اس میں کیا کمی ہے، آپ کیوں ایک نظر دیکھ کر ہی اس سے چڑ گئی ہیں؟ ارے بیٹا اس لیے کہ یہ ٹھیک عورتیں نہیں لگتی۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ 2 نمبر عورتیں ہیں، ان کی سج دھج انداز گفتگو اور پھر اکیلے رہنا۔ تم بچے ہو نا، زمانے کو نہیں سمجھ پرکھ سکتے۔ اماں آپ بھی عجیب ہیں، شادی کروں گا تو ماہتاب سے اور آپ پر یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ برے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے اندازے غلط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منصور امی سے بدگمان رہنے لگا۔ وہ دو تین بار ماہتاب سے ملا لیکن وہ فلیٹ میں نہ لے کر گئے، بلکہ باہر ملتی اور گھر کے پاس پہنچ کر خدا حافظ کہہ دیتی۔ ایک روز منصور نے کہا کہ تم کل اپنی والدہ کو پابند رکھنا، میں اپنی ماں کو تمہاری امی کے پاس لاؤں گا۔ وقت بھی بتا دیا۔ اگلے روز شام کو وہ خود اکیلا ہی وہاں چلا گیا، کیونکہ امی نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر لیا۔ دراصل وہ رشتہ ڈالنے سے پہلے کسی ذریعے سے ان لوگوں کے چال چلن اور خاندان کی تفصیل چاہتی تھی۔ بھائی نے ماہتاب کو بتایا، امی آج نہیں آ سکتی تھی، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب بھائی کو قریب تھی کہ کسی طرح ماہتاب ان کو گھر کے اندر بلائے۔ امی تو ساتھ چلنے پر تیار نہ تھی، سوچ بچار کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ ماہتاب نے کہا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، 15 دن بعد آنا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا شاید اس دوران امی رشتے کے لیے مان جائیں۔ اس ملاقات کے 10ویں روز بھائی جان پھر وہاں چلے گئے، شاید دل پر قابو نہ رکھ سکے تھے۔ دروازہ بجایا تو ایک بزرگ پاریش جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی باہر نکلے اور پوچھا، بیٹا کس سے ملنا ہے؟ ماہتاب کی والدہ خالہ بانو سے۔ بیٹا اس نام کی خواتین یہاں نہیں رہتی، ان کو مالک مکان نے نکال دیا ہے۔ اس گھر میں اب میں اور میری بیوی رہتے ہیں، ہم نے کرائے پر لے لیا ہے۔ پاس پڑوس والوں نے سابقہ کرایہ داروں کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی، لیکن بیٹے تم کیوں ان کا پوچھ رہے ہو؟ تم تو کسی شریف گھرانے کے چشم و چراغ لگتے ہو۔ بھائی جان پریشان ہو گئے، بزرگ سے کہا، کیا خبر ہے کہ کدھر گئے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا نا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، اڑوس پڑوس سے خود معلوم کر لو۔ پڑوس والوں کی شکایت پر ہی مالک فلیٹ نے نکالا ہے۔ ارے بیٹا بلڈنگ میں کوئی ان سے ملنا جلنا پسند نہ کرتا تھا، پڑوسی رابطہ رکھنا نہ چاہتے تھے تو وہ کیسے ان کا اتا پتہ لیتے؟ تم شریف بچے لگتے ہو، نہ تجربہ کار ہو، ان کا خیال اگر دل میں پال لیا ہے تو نکال دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بھیڑ دیا۔ مردہ قدموں سے منصور بھائی زینہ اتر کر آگے، گھر آتے ہی امی جان سے بولے، ماں میری شادی کرا دیں مگر ماہتاب سے نہیں۔ وہ کیوں؟ تم کو تو وہ بہت پسند آ گئی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ صحیح عورتیں نہ تھیں۔ ابھی ان کے پڑوسی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، اس نے بتایا ہے کہ مالک مکان نے ان کو نکال دیا ہے، ان کے خراب چال چلن کی وجہ سے۔ ایسا کہتے ہوئے بھیا نے میری جانب کنکھیوں سے دیکھا۔ میں نے منہ پھیر لیا تاکہ وہ میرے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ لیں، اور ان کی خواہش تھی کہ میں یہ بات نہ سن سکوں۔ بھائی جان کافی دن افسردہ رہے تو میں بھی دکھی ہوگی کہ اے کاش ماہتاب اچھی لڑکی ہوتی تو اس کے ساتھ رشتہ کروانے میں مدد کرتی، امی کو کسی طرح منا لیتی۔ اس کے بعد میرے بھائی کی شادی ہماری چچا زاد سمیرا سے ہو گئی، جس کے ساتھ وہ پہلے شادی سے انکار کرتے تھے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن تاکہ آپ کو سننے کو ملتی رہے اس طرح کی نئی نئی کہانیاں۔